أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 48 سے 50۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور ان پر حجت کو تمام کرنے کے لیے آسمان سے کتابوں کو نازل فرمایا اور انبیاء و رسل کو مبعوث کرنے کا سلسلہ جاری فرمایا، لیکن کچھ لوگوں نے حق بات کو قبول نہ کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ جب انہوں نے حق بات کو قبول نہ کرنے کی ٹھان رکھی تھی تو پھر انہوں نے انبیاء کرام کی ہر بات، ہر دلیل اور ہر معجزے کا کسی نہ کسی طرح انکار کر دیا، بس اعتراض برائے اعتراض، لیم ایکسکیوزز، اور ان کے ایک انتہائی لغو اور فضول اعتراض کا آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس اعتراض کا بڑا لاجیکل قسم کا اور بڑا منطقی قسم کا جواب بھی دیا۔ کفار مکہ کی طرف سے اعتراض آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر یہ کیا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات کیوں نہیں عطا کیے گئے؟ کیسی دلیل ہے، کیسا اعتراض ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات آپ کو کیوں نہیں عطا کیے؟ انہیں عصا لاٹھی عطا کی گئی تھی جو سانپ بن جاتا تھا بوقت ضرورت اللہ کے حکم سے، ایک معجزہ تھا۔
ان کو اللہ پاک نے ید بیضا، یہ سفید ہاتھ عطا کیا، اور اسی طرح اور بھی بہت سے معجزات، جیسے سمندر کا پھٹ جانا اور اس میں رستہ بن جانا، جیسے پتھروں پر لاٹھی ماری تو پھٹ گئے اور ان میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے، جیسے قوم کو ضرورت تھی سائبان کی تو اللہ پاک نے بادلوں کو ہی سائبان بنا دیا، اسی طرح من و سلوہ ہے اور دیگر بہت سے معجزات۔ تو ان کفار نے یہ کہا کہ اگر یہ سچے نبی رسول ہیں تو موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات انہیں کیوں نہیں عطا کیے گئے؟ اللہ پاک نے اس کا جواب یہ دیا، ارے ظالموں، تمہاری طرح کی سوچ رکھنے والے تمہارے بڑے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھے، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی انکار کر دیا تھا، نہ ماننے والوں نے تو ان معجزات کا بھی انکار کیا تھا۔ یا تو یہ ہوتا کہ ان معجزات کو ہر شخص نے مان لیا تھا، پھر تو ہم کہتے کہ شاید یہ معجزات دیے جاتے تو سب لوگ ہی آپ پر ایمان لے آتے، لیکن جنہوں نے نہ ماننے کی ٹھان رکھی ہو، عزم اور ارادہ کر رکھا ہو کہ ہم نے حق بات کو قبول ہی نہیں کرنا، تو پھر ایسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ آنکھوں کے اندھے کا علاج تو ہو سکتا ہے، دل کے اندھے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس لیے تمہارا یہ اعتراض بے معنی ہے۔ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات عطا کر بھی دیتے تو ان کا بھی تم نے انکار کر لینا تھا، یا تم میں سے بہت سے لوگوں نے انکار کر لینا تھا۔ تو جس نے حق بات پر اور انبیاء کرام پر، وحی پر ایمان لانا ہوتا ہے، وہ معجزات کا بھی انکار نہیں کرتے، وہ تو معجزات دیکھے بغیر بھی ایمان لے آتے ہیں انبیاء کرام پر، ان کی صداقت و حقانیت پر اور ان کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور جس نے نہیں ماننا اس کو آپ آسمان سے سورج بھی لا کر زمین پہ ان کے سامنے رکھ دیں تو انہوں نے نہیں ماننا۔ تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے کہ آپ پریشان اور رنجیدہ نہ ہوں، آپ بس ان کو جواب دیجیے کہ اس وقت پھر موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیوں کیا تھا تمہارے بڑوں نے، اور ساتھ انہیں یہ کہیے کہ اگر تم قرآن کو بھی برحق نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی تمہارے بڑے ایمان نہیں لائے، بلکہ تم خود بھی مکہ کے مشرکو، تم بھی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر اور آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان کہاں لائے؟ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتابیں اتری تھی تم تو ان پر بھی ایمان نہیں لائے۔ اگر وہ معجزات اتنے ہی اچھے تھے تو تم ان پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اگر یہ تورات اور یہ قرآن یہ دونوں کتابیں سچی نہیں ہیں، تم پھر کوئی کتاب ایسی پیش کر دو جس کے متعلق تمہارا یہ دعویٰ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور وہ کتاب قرآن اور تورات سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو تو تم وہ کتاب پیش کر دو، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ساتھی اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں اور اس کتاب کی تابع داری اور پیروی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کبھی بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کریں گے اور نہ کر سکتے ہیں، اس لیے ثابت ہوا کہ آپ ہی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رنجیدہ اور غمزدہ نہ ہوں ان کی باتوں سے۔ یہ آسمان سے آنے والی وحی کو، دلائل کو، معجزات کو، پیغمبروں کو، کتابوں کو چھوڑ کر اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے، بس اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا۔
آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، فلما تو جب، یا ترجمہ کر سکتے ہیں فا کا پھر، فا پھر، لما جب، جا آ گیا ہم ان کے پاس، الحق حق، یہ حق قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، الحق حق سے، من عندنا ہمارے پاس سے، ہم نے ان کو رسول بنایا، ہم نے ان کی بطور رسول اپوائنٹمنٹ کی، اور ہماری طرف سے ان پر وحی کا پیغام آ رہا ہے۔ تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آ گیا، قالو تو انہوں نے کہا، لولا کیوں نہ، لولا کیوں نہ، اوتیا دی گئیں، مثلا اس جیسی چیزیں، ما جو اوتیا فعل ماضی مجہول ہے، اوتیا دی گئیں موسیٰ کو علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ اسے اس جیسی چیزیں کیوں نہ دی گئیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں۔ اللہ پاک نے جواب دیا، آبا، آ کیا، واو اور آبا اور کیا، یا ترجمہ کر سکتے ہیں تو کیا، لم یکفروا انہوں نے انکار نہیں کیا، بازربی کا، ما جو اوتیا موسیٰ من قبل، جو موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے دی گئی تھی، کیا جو موسیٰ علیہ السلام کو چیزیں دی گئی تھی بطور معجزات، کیا انہوں نے یا اس کے بڑوں نے کیا ان کا انکار نہیں کیا؟ بڑوں نے تو صاف انکار کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر قرار دے دیا، اور انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو بطور نبی رسول نہیں ماننا، مکہ والوں نے، یہ تو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ تو کسی پیغمبر کے پیروکار ہی نہیں ہیں، اور اب یہ کہتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات جیسے معجزات کیوں نہیں عطا کیے گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اتنے ہی اچھے تھے تو تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ قالو انہوں نے کہا، سحرانی یہ دونوں جادو ہیں، سحرانی یہ دونوں جادو ہیں، یعنی مجسمہ جادو ہیں، مجسم جادو ہیں۔ کون؟ اس کی کئی طریقے سے تفسیر کی ہے اہل علم نے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا، اس وقت یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ دونوں بھائی ہی جادوگر ہیں، تظاہرہ جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، یہ تظاہر ران ہی تھا اصل میں، نون زیر نی تھا آخر میں جو حذف کر دیا گیا ہے۔ اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مکہ کے کافر یہ کہتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات اس نبی کو کیوں نہیں ملے، اور ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ جادوگر تھے، ان کی کتاب تورات بھی جادو ہی کا نتیجہ تھی، اور یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو نبی رسول کہہ رہے ہیں، یہ بھی، اور ان پر اترنے والا کلام قرآن جو لوگوں کے دلوں پر اثر کر جاتا ہے، جو لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دیتا ہے، یہ سب جادو کے سلسلے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ جادوگر تھے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ جادوگر ہیں، یا یہ قرآن اور تورات یہ دونوں جادو ہی کا نتیجہ ہے۔ وقالو اور وہ کہنے لگے، انا بے شک ہم، بازر بھی کو، کلن ہر ایک، بکلن ہر ایک کو، کافرون نہیں ماننے والے، اور بے شک ہم ان سب کے منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، یعنی قرآن کا بھی تورات کا۔
موسیٰ علیہ السلام کا بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ قل کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جادو کہنے والے اور یہ اعتراض کرنے والے، بہانے بنانے والے، ان کو کہہ دیجئے فَأْتُوا پس لے آؤ، بازر بھی کو کتابن کوئی کتاب، من عند اللہ جو اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے کہ پھر اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ، ہوا وہ اہدا، یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، اہدا جو زیادہ ہدایت والی ہو، منہما ان دونوں کتابوں سے۔ پھر اگر تمہیں یہ دونوں پیغمبر جادوگر لگتے ہیں، ان کی دونوں کتابیں جادو کا نتیجہ لگتی ہیں، تو پھر تم ایسے کرو کہ پھر تم کوئی اللہ کی طرف سے کتاب لے آؤ جس کے متعلق تمہارا یہ دعویٰ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو۔ اللہ اکبر۔ اتبع میں پیروی کروں، ہوں اس کتاب کی، تم کو کتاب لے آؤ، میں اس کتاب کی پیروی کروں گا۔ ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، اگر تو تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ دونوں پیغمبر ہی نعوذ باللہ جادوگر ہیں، کتابیں جادو کا نتیجہ ہیں، تو پھر چلو تم ایسے کرو کہ تم کوئی اللہ کی طرف سے سچی کتاب پیش کر دو، ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں نا بے نماز، جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، آپ ان کو جتنا مرضی نماز کا کہہ لیں، کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی ایکسکیوز، لیم ایکسکیوز۔ کبھی کہیں گے جناب ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں، کبھی کہیں گے کہ آپ چلیں ہم آئے، اللہ اکبر، کبھی کہیں گے ہماری تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو میں ایسے لوگوں کو کہہ دیتا ہوتا ہوں چلیں آپ نماز پڑھا دیں، ہم آپ کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں بھائی، اگر آپ کی ہمارے پیچھے نہیں نہ ہوتی تو چلے آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، ہم آپ کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں۔ اور وہ اس بات سے بھی بھاگ جاتے ہیں، اس بات سے بھی بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی بات میں سچے نہیں ہوتے۔ اللہ پاک نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے کہ ان سے کہیے کہ پھر تم کوئی تورات اور قرآن سے اچھی اور زیادہ ہدایت یافتہ اور منزل من اللہ کتاب پیش کر دو، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کی پیروی کروں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی کتاب پیش کر سکیں گے، کتاب ان سے پیش کوئی نہیں ہوتی، یہ صرف اللہ پاک نے ان کو ایک چیلنج کیا ہے، چیلنج ان کے عجز کو اور ان کی بے بسی کو بیان کرنے کے لیے کہ تم کوئی کتاب نہیں بنا سکتے۔ جب تم کوئی کتاب نہیں بنا سکتے تو پھر اس نبی کے بارے میں یہ دعویٰ کیوں کرتے ہو کہ یہ نبی اپنی طرف سے سارا کچھ بنا لیتا ہے اور یہ جادو کا نتیجہ ہے، نعوذ باللہ۔ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو پیش کرو، اور یقیناً تم پیش نہیں کر سکو گے۔ جیسے اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں بھی یہ چیلنج کیا، تو وہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، آخر میں تسلی دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، پھر اگر یہ بات کو قبول نہ کریں، لاکا آپ کے لیے یا آپ کی بات کو، پھر اگر وہ آپ کی بات کو قبول نہ کریں، آپ کے چیلنج اور معجزے کو قبول نہ کریں، اور یقیناً قبول نہیں کریں گے، فَعْلَمْ، تو آپ جان لیجئے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان لیجئے، کیا جان لیجئے؟ انما، کہ فقط کلمہ حسر، یا یقیناً بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے، یا صرف یتبعون، وہ پیروی کر رہے ہیں، اہواءہم، اپنی خواہشات،
یتبعون اہواءہم، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو بھی اللہ کی طرف سے آنے والی وحی اور ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا یا کسی انسان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو ایسا شخص ہمیشہ گمراہ ہوگا۔ فرمایا ومن اضل، اور کون بڑا گمراہ ہے؟ اضل بھی کمپیریٹیو ڈگری ہے، یہ اصل میں تھا ازلالو، افعلو کے وزن پہ، تو دو دفعہ لام تھی، شاد لگا کے ادغام کر دیا گیا۔ ومن اضل، اور کون بڑھ کر گمراہ ہے؟ من پلس من، یہ بن گیا ممن، من سے، کس سے؟ من، جو اتبع پیروی کرے، ہواہو اپنی خواہش کی، پہلے لفظ گزرا احوا، وہ جمع تھی، اور یہ ہوا واحد ہے، ہواہو اپنی خواہش کی، بغیر ہدن، بغیر کسی ہدایت کے، یعنی مراد ہے کسی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ امام راضی رحمہ اللہ اور دیگر کئی مفسرین نے اس آیت مبارکہ کو تقلید کے رد میں پیش کیا۔ جو لوگ قرآن مجید کی واضح آیت یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح سنت اور حدیث آ جانے کے بعد بھی اپنی یا اپنے فرقے کی یا اپنے امام کی یا اپنے بزرگوں کی یا اپنے آباء و اجداد کی کسی بات کو مانتے ہیں، وہ لوگ خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے ہاں اس سے بڑا کوئی گمراہ شخص نہیں ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر، وحی کو چھوڑ کر خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے، اپنی یا اپنے کسی بڑے کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے بڑا گمراہ کوئی شخص دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم، ایسے لوگوں کو، الظالمین، ظالموں، ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب ہدایت ایسے بندے کو کہاں آئے گی جو واضح وحی کو چھوڑ کر خواہش نفس کے پیچھے پڑا ہوا، اپنی من مانی بات کو مان رہا، اپنے بزرگوں، اپنے بڑوں کی، آباء و اجداد کی، معاشرے کی، سوسائٹی کی، فرقے کی، مسلک کی، کسی کی بھی بات مان رہا ہے وحی کے مقابلے میں، وحی کو چھوڑ کر، تو وہ شخص سب سے بڑھ کر گمراہ ہے، سب سے بڑا گمراہ ہے، اور وہ ظالم ہے اللہ کی نظر میں، اور اللہ ایسے شخص کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں آسمان سے آنے والی وحی، دلائل، کتابوں اور انبیاء کرام کی تعلیمات کو قبول کرنے اور ان کو تسلیم کرنے، دل و جان سے ماننے اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔